بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے تعلق سے ان کا اتباع سنت کا جو اہتمام رہا ہے، کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں۔ فرمایا کہ باوجود ضرورت کے احتیاط کو ہرگز نہیں چھوڑتے تھے۔ آپ کی احتیاط کی ایک ادنیٰ مثال یہ ہے کہ آپ نے اپنے امراض میں کیسا ہی شدید مرض کیوں نہ ہو، کبھی بیٹھ کر نماز نہیں پڑھی۔ بیماری تکلیف تھی لیکن کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ مرض الموت میں جب تک اس قدر حالت رہی کہ دو آدمیوں کے سہارے سے کھڑے ہو کر پڑھ سکیں، اس وقت تک اسی طرح پڑھی کہ دو تین آدمیوں نے بمشکل اٹھایا اور دونوں جانبوں سے کمر میں ہاتھ ڈال کر کھڑے ہو گئے۔ ہر چند خدام نے عرض کیا کہ حضرت بیٹھ کر نماز ادا کر لیجئے، مگر نہ کچھ جواب دیا نہ قبول فرمایا۔ ایک روز مولوی یحییٰ صاحب نے عرض کیا کہ حضرت اگر اس وقت بھی جائز نہیں تو پھر کون سا وقت اور کون سی حالت ہوگی جس میں بیٹھ کر نماز پڑھنا شرعاً جائز ہے؟ فرمایا جب میرے دوست ایسے ہیں کہ مجھ کو اٹھا کر نماز پڑھاتے ہیں تو میں کیوں کر بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں۔ یہ ان کی بہرحال حضرت کی ہمت ہے، حوصلہ ہے۔ شریعت نے اجازت تو دی ہے لیکن یہ کہ نہیں کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کی۔ اس سے پہلے بھی سنایا تھا میں نے حضرت مولانا اسد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے بارے میں، تو ہم لوگوں کو خود دیکھا ہوا تھا، نہ بیٹھ پاتے تھے نہ کچھ، ان کو لے جا کر کے کھڑا کر دیا، پوری نماز پڑھتے تھے۔ نماز کے بعد پھر معلوم جیسے ہاتھ پیر کی جان ہی نکل گئی ان کی، تو ان کا بھی حضرت کا بھی حال، نماز دوسرے کھڑا کر دیتے، پڑھتے، بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی حضرت نے۔ حضرت گنگوہی کی آخر عمر میں آنکھوں میں موتیابین ہو گیا تھا۔ خدام نے آنکھ بنوانے پر اصرار کیا مگر آپ نے انکار فرما دیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ حضرت کی کوئی نماز قضا نہ ہونے دوں گا، فجر اول وقت اور ظہر آخر وقت میں پڑھنا، اس بیچ آپریشن ہو جائے گا، البتہ چند دن تک سجدہ زمین پر نہ فرمائیں، اونچا تکیہ رکھ کر اس پر کر لیں۔ اس پر ارشاد فرمایا کہ چند دن کی نمازیں تو بہت ہوتی، ایک سجدہ بھی اس طرح گوارا نہیں۔ یعنی وہ متیبین ایسی رہا حضرت کا، اور نماز کی خاطر جو ہے کہ سجدہ زمین پہ نہیں کرنا اس کی وجہ سے اس کو نہیں پسند کیا حضرت نے۔ یہ ان کے اہتمام کی بات ہے اور ان کے جو ہے حوصلے بلند ہونے کی بات ہے۔ یہ لکھا حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ حضرت کی خدمت میں 6 سال رہا۔ حضرت مولانا ظفر صاحب عثمانی فرماتے ہیں حضرت کی خدمت میں 6 سال رہا ہوں، مجھے یاد نہیں کہ حضرت کی تکبیر تحریمہ کبھی فوت ہوئی۔ پڑھاتے بھی تھے اور مشغولیات تھی ان کی، لیکن تکبیر اولیٰ کا اہتمام۔ البتہ ایک دن صبح کو وضو کرتے ہوئے آپ کے دانتوں میں سے خون آنے لگا اور دیر تک اس کا سلسلہ چلتا رہا، تو مسجد میں خادم کو بھیجا کہ نماز میں میری وجہ سے دیر نہ کی جائے، میرے دانتوں سے خون جاری ہے جو بند نہیں ہوتا۔ اس روز بے شک عذر کی وجہ سے حضرت کی تکبیر تحریمہ فوت ہو گئی، مگر رکعت اس روز بھی فوت نہیں ہوئی۔ آخر کو اس 6 سال میں حضرت کے ساتھ سفر و حضر کا بارہا اتفاق ہوا، میں نے حضرت کا تہجد ناغہ ہوتے کبھی نہیں دیکھا۔ بڑی بات ہوئی۔ حضرت سہارنپوری کے بارے میں لکھا ہے سفر کی حالت میں بھی آپ جماعت کا اہتمام فرماتے اور حتی الوسع ریل ٹھہرنے پر نیچے اتر کر نماز پڑھا کرتے تھے، مگر ایسی صورت میں اکثر
مولوی زکریا صاحب کی امامت کو پسند فرماتے کیونکہ وہ نہایت مختصر قرت قیام و قعود کے عادی تھے۔ ٹرین میں یوں تو اندر بھی نماز پڑھنے کی شریعت نے گنجائش دی ہے، نماز پڑھے اندر، لیکن ظاہر ہے باہر نماز پڑھنا جو بات ہے وہ تو اندر تو نہیں ہو پاتی ہے، لیکن اس میں اس کا لحاظ رہے مختصر پڑھیں، لمبی نہ کریں۔ اسے ٹرین چھوٹ گئی معلوم ہوا، یا یہ کہ لمبی پڑھا رہا ہے تو ساتھیوں کو اب ذہن ادھر لگا ہوا ہے، اس کا لحاظ رکھنا ضروری۔ شریعت کے ہر مسئلے پر عمل کرنے کے لیے پوری معلومات کر لے، اور بزرگوں کے جو اعمال ہیں ان کو پوری طرح دیکھ لے کہ جو مختصر نماز پڑھاتا تھا حضرت اسی کو امام بتاتے ہیں۔ نہیں معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ شروع کر دی، ادھر چلی گاڑی، تو اب نماز کیا یہ توڑ کے بھاگیں گے، وہ یہ نہ کرے اس میں۔ یہ فرمایا یہیں کا ایک واقعہ ہردوئی کا ہے، شروع زمانے کا، حضرت نے کسی کو اسٹیشن بھیجا تھا، تو ٹرین میں دیر تھی تو یہاں پولیس لائن کی مسجد میں نماز پڑھ لیں۔ اب امام صاحب کو کیا پتہ کہ مقتدی کون ضرورت کا ہے، انہوں نے لمبی شروع کر دی۔ اب وہاں ٹرین کا وقت آ رہا تو نیت توڑ کر کے گئے۔ تو اب ایسی مسجدوں کے لیے بھی حکم ہے، مساجد جو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہے، جو مسجد جیسے کچہری میں ہے، اسٹیشن کے قریب ہے، اس طرح کی مساجد میں بس اسٹیشن کے قریب ہے، ائمہ کے لیے مستقل حکم ہے وہ کہ لمبی قرت نہ کریں، اس لیے کہ ایسی جگہ پر اکثر وہ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس وقت کم ہے، جن کو جلدی ہوتی ہے، مطلب ان کی رعایت پہ نماز کو مختصر پڑھانا فقہا نے لکھا ہے کہ اس کی رعایت کرنا ضروری ہے۔ ہم لوگ چونکہ مسائل سے واقف ہی نہیں ہوتے، اب اکثر تو یہ ہوتا ہے تجربے میں جو آ رہا ہے، کوئی مہمان جس دن آ جائے اس دن تو امام صاحب معلوم ہوتا ہے کہ وہ قاری باسط ہو گئے ہم، کہ اب چل رہی قرت ان کی، اب اس امام کو کیا مطلب ضرورت ہے، مقتدی کو کیا نہیں ہے، اس کی رعایت رکھنا امام کی ذمہ داریوں میں، مسائل سے واقف ہو تاکہ اس کا خیال رکھے۔ سفر وفر کے موقع پر بڑے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا، باقاعدہ اذان، اقامت، جماعت کے ساتھ نماز، لیکن لمبی نہیں پڑھاتے تھے، خود ہی امامت فرماتے تھے اور مختصر قل رب الفلق، قل رب الناس، اس طرح کی صورتیں پڑھتے تھے وہ، تو اس سے کوئی پریشانی بھی نہیں، نماز ہو بھی جاتی تھی اور اپنے آرام سے جو ہے سفر بھی ہوتا رہتا تھا۔ فرمائیں کہ باہر نماز پڑھنے میں دشواری معلوم ہوتی تو ریلی ہی میں جماعت کرتے، تو بہرحال صورت نکال لیا کرتے۔ یہ عام طور پر سفر میں نماز نہیں ہو پاتی، جو نماز کا بالکل وہ ہو، عادی ہو، اور جس کو کہتے ہیں نماز لگی ہو، وہی اہتمام کر پائے گا، ورنہ یہ کہ اکثر دیکھا گیا بعد میں سب ملا کے قضا کر لیتے ہیں۔ حالانکہ جب بھیڑ نہ ہو اور آدمی ہمت کر لے، آج بھی حالات ایسے نہیں کہ لوگ جگہ نہ دیں، جگہ دے دیتے ہیں، نماز ہو جاتی، تھوڑی ہمت کر لے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے، حضرت ایک بات فرمایا کرتے تھے، اور وہ تجربے کی ان کی تھی اور اس پر عمل کرنے میں بہت فائدہ۔ اول وقت پڑھ لے نماز، جماعت کا جیسے وقت شروع ہوا پڑھ لے، اور اس کا طریقہ یہ کہ پہلے وضو کر لے، جب پہلے سے وضو کر لے گا، اب ہم لوگوں کا بھی مزاج یہ ہے کہ عادت جب وقت شروع ہو گیا، اچھا پھر پڑھ لیں گے، اچھا پھر پڑھ لیں گے، معلوم ہوا پھر میں کبھی بھیڑ ہو گئی، کبھی وضو کا وقت نہیں رہ گیا، کبھی پانی ختم ہو، بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں اس میں، اور اگر وقت سے پہلے ہی وضو کر لیا جائے تو تیار ہے بالکل، اور مصلی بچھائے نماز۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اول وقت نماز اپنی پڑھی، اطمینان سے پڑھ جاتے تھے۔ بلکہ کبھی ایک بار حضرت کا سفر ہو رہا تھا تو فرمایا لوٹا ہے، اب ہے نہ عمری ہمارا، اور ٹوٹی سے وضو کرنے کی عادت، توجہ دلائی، کہا نہیں لوٹا ہونا چاہیے سفر، قاری صاحب کا لوٹا ہوتا تھا۔ تو یہ سب انتظامات، فکر، یہ سب چیزیں جو ہیں انسان کو پھر نماز آمادہ کر دیتی ہیں، وہ کہ جو ہے وقت سے پہلے وضو ہے، لوٹا ہے اپنے پاس۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ وہ ٹوٹی پر استعمال کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اب لوٹا نہیں، وضو کہاں کرے آدمی،
اور نیچے اترتا ہے تو دقت آ رہی ہے اس کے لیے. اس لیے سب چیزیں بڑوں نے بڑے تجربے کے بعد یہ سب چیزیں اپنی رکھی ہیں. لوٹا حاصل یہ کہ نماز سفر میں شریعت نے جہاں آسانی دے دی وہی قصر کر لو، تو وہاں ہمیں ہمت کرنا چاہیے کہ قضا نہ بنے، نماز پڑھیں اپنے. بعض ہمارے ایسے بھی تھے، نماز کا وقت ہوا، بس تھی، بس والے سے کہا کہ جو ہے بس روک دو، تو وہ پہچانتا بھی نہیں تھا. اس نے کہا نہیں بس نہیں رکے گی. خیر وہ خاموش ہو، اتفاق بس خراب ہو گئی. اب چند قدم چلی خراب ہو گئی. وہ اترے اس طرح سے نماز پڑھی، کہا تم بنواؤ، نماز پڑھ لے رہے اپنی. جو آدمی کرتا ہے کوشش تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی شکل پیدا کر دیتا اس کے لیے ہے. حاصل یہ کہ ہم سب لوگوں کو سفر میں بھی نماز کا اہتمام چاہیے. جماعت نہیں ہو پا رہی کوئی بات نہیں، لیکن نماز کو اہتمام کے ساتھ کرے. خاص طور سے جب بھیڑ نہ ہو تب تو بھی پڑھ ہی لینا چاہیے. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. ذکر